عمران خان کے خلاف آج مقدمات کی بھرمار تھی. کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. عمران خان کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا تومار کھڑا کیا گیا تھا جو آج وہ تومار ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے اور وہ زمین پہ آ گیا. توشہ خانہ کیس ہے, اس میں نواز شریف نے گڑی لی ہوئی ہے, اس میں ان کے پسندیدہ جو لفافے صافی بھی ہیں انہوں نے لی ہوئی ہے. ٹوکرے بھر کے گڑیاں لی, ایک گڑی نہیں لی, اس سے زیادہ لی ہوئی ہے. نواز شریف کی بیٹی نے تو ایک پائن ایپل جو بچہ بھی نہیں اٹھائے گا کہ پتہ نہیں کس ملک سے آیا, یہ خراب ہی نہ اندر سے کو کیڑا نہ پڑا ہوا ہو, لیکن وہ کیڑے سے ہی ہضم ہو گیا. توشہ خانہ کا کیس ہے, اس کے بارے میں لاہور کے ہائی کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا اور بارہا حکم دیا کہ ساری تفصیل پیش کی جائے, لیکن نہیں پیش کی گئی. جو تفصیل پیش ہوئی ہے اس میں شہباز شریف نے بھی تحفے لیے ہوئے ہیں, نواز شریف نے بھی تحفے لیے ہوئے ہیں اور باقی سب نے بھی لیے ہوئے, لیکن ان میں سے ایک عمران خان کا سنگل آؤٹ کر کے ٹرائل کیا گیا توشہ خانہ, اور توشہ خانہ میں ایک FIR درج ہے. پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں پچھلے 75 سال میں جو گم شدہ افراد ہیں ان سے سب سے زیادہ جو پروگریس انہوں نے کی ہے دو کاموں میں ہی کی ہے. ایک تو معیشت گم ہو گئی اور دوسرا پاکستان کے لوگ گم ہو گئے. تو اس لیے آج پھر انہوں نے تاریخ مانگی اور جج صاحب کو میں نے تجویز دی تھی کہ اسلام آباد میں چونکہ رواج ہے چھٹیوں میں بھی ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرنے کا, تو اس کا بھی ڈے ٹو ڈے ٹرائل رکھ لیں. تو انہوں نے کہا منڈے تک ان کو ہم دوبارہ وقت دے دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. اور اس پہ محاورہ ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, وہ چوہا بھی جن ٹانک والا. آج ایک زبردست پیش رفت ہوئی ہے اور تاریخ ساز پیش رفت ہوئی ہے. عمران خان کے خلاف آج مقدمات کی بھرمار تھی, سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے اور جوڈیشل کمپلیکس تک مقدمے. پاکستان میں اس کے خلاف خبریں چلانے کی اجازت ہے, اور پاکستان میں قتل کے مقدمے, دہشت گردی کے مقدمے, ان کے ملزموں کی تصویر دکھانے کی اجازت ہے. جو ریپسٹ ہیں ان کی تصویر دکھانے کی اجازت ہے, جو ڈرگ ڈیلرز ہیں ان کی تصویر دکھانے کی اجازت ہے, اور جنہوں نے بچے مارے ان کی تصویر دکھانے کی اجازت ہے, اور کلبھوشن کی تصویر چلانے کی اجازت ہے. لیکن عمران خان کی تصویر دکھانے کی اجازت نہیں, اس کی خبر چلانے کی اجازت نہیں, صرف اس کے خلاف خبر چلانے کی اجازت ہے اور اس کا انٹرویو چلانے کی اجازت نہیں ہے ٹیلی ویژنس کے اوپر. لیکن لوگوں نے ٹیلی ویژن دیکھنا بند کر دیا, نمبر 1. لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا تومار کھڑا کیا گیا تھا جو آج وہ تومار ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے اور وہ زمین پہ آ گیا. ہوا یوں کہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں نواز شریف نے گڑی لی ہوئی ہے, اس میں ان کے پسندیدہ جو لفافے صافی بھی ہیں انہوں نے لی ہوئی ہے. ٹوکرے بھر کے گڑیاں لی, ایک گڑی نہیں لی, اس سے زیادہ لی ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم کوئی نہیں بچا جس کے بچوں نے بھی نہ لیا ہو کچھ, اور گڑیاں بھی بے شمار لوگوں نے ایک نہیں لی, بہت ساری نے لی ہے. نواز شریف کی بیٹی نے تو ایک پائن ایپل جو بچہ بھی نہیں اٹھائے گا کہ پتہ نہیں کس ملک سے آیا, یہ خراب ہی نہ اندر سے کو کیڑا نہ پڑا ہوا ہو, لیکن وہ کیڑے سے ہی ہضم ہو گیا. دوسری جانب جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے بارے میں لاہور کے ہائی کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا اور بارہا حکم دیا کہ ساری تفصیل پیش کی جائے, لیکن نہیں پیش کی گئی. جو تفصیل پیش ہوئی ہے اس میں شہباز شریف نے بھی تحفے لیے ہوئے ہیں, نواز شریف نے بھی تحفے لیے ہوئے ہیں اور باقی سب نے بھی لیے ہوئے, لیکن ان میں سے ایک عمران خان کا سنگل آؤٹ کر کے ٹرائل کیا گیا توشہ خانہ میں, اور توشہ خانہ میں ایک FIR درج ہے. دوسرا ایک مقدمہ نااہلی کا چلایا جا رہا ہے اسلام آباد میں, اور تیسرا ایک اور مقدمہ چلایا جا رہا ہے. یعنی ایک ڈبل جیپرڈی کا قانون ساری دنیا میں لے مین بھی جانتا ہے, جس کو قانون کا نہیں پتا, کہ ایک ہی کاز آف ایکشن کی یا ایک ہی واردات کے دو مقدمے نہیں ہو سکتے. اور پاکستان میں تو مرتضیٰ بھٹو کا جو قتل کیس تھا اس میں غنوہ بھٹو جو ان کی بیوہ تھی ان کے مقدمے میں بھی یہی اصول طے ہوا تھا کہ دوسری FIR درج نہیں کی جا سکتی. لیکن عمران خان کے خلاف آج اس مقدمے کی جو سماعت کرنے والا جج ہے جس نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ یہ فیس بک میری ہے, لیکن اس کے اوپر جو پوسٹیں لگی ہوئی ہیں یہ عمران خان کے خلاف وہ میری نہیں ہے. اس میں میں نے کہا ہوا ہے جو جملہ بہت مشہور ہوا, یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی جج کہے کہ یہ عدالت تو میری ہے, جو فیصلہ میں نے سنایا ابھی وہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آج سچ کو آنچ نہیں ہوتی اور اللہ کا نظام ہے وہ سچ غالب رہتا ہے. جال حقہ و زحق الباطلہ, اور باطل بھاگنے کے لیے آیا ہوا ہے, تو آج باطل بھاگ گیا. یہ ایک توج اس کے اوپر جرا ہوئی آج جب عمران خان کی جانب سے, تو اس کو
बुनियादी तौर पे 3 सवाल थे। उसने कहा जी ये जो तोशा खाना के जितने भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी इनकी कीमत कम लगाई गई है। उससे पहला सवाल ये किया गया, ये उसका पहला बयान था और गवाह के ऊपर पहला सवाल कि क्या तुमने किसी माहिर से ये कीमत लगवाई है कि ये तोहफे इतने के थे और इतने के इनकी कीमत लगाएगी जो गलत है। उसने कहा ना मैंने लगवाई है और ना मेरी मौजूदगी में कभी कोई कीमत डिटरमिन हुई है। दूसरा उसको ये पूछा गया कि तुम तोशा खाने के अमूर के माहिर हो, तुम्हें कुछ पता भी है? उसने कहा जी मैं तोशा खाने के अमूर का माहिर नहीं हूँ। और धड़ाम से पहले भी सवाल पे केस गिर गया, दूसरे सवाल पे भी केस गिर गया। मुल्तन ने शक का फ़ायदा पैदा करना होता है मुकदमे में, जिसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, साबित करना होता है प्रोसिक्यूशन ने, इस्तगासे ने। और प्रोसिक्यूशन और इस्तगासा ये भी पाकिस्तान की तारीख का अजीब तमाशा है, कोई और नहीं है बल्कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये प्रोसिक्यूशन के लिए जो पिछले सवाल मैंने आपके सामने रखे, उनका जवाब जो था गवाह की जानिब से वो बर्बाद कुनिंदा थे, लेकिन ये तबाह कुन इसका जवाब था। उससे पूछा गया कि तुमने बयान में कहा है कि साल 2018 और 2019 में जो तोशा खाना है उसके तहाइफ की कीमत 107 मिलियन रुपए सिक्का पाकिस्तानी है, तो क्या तुमने ये किसी से जांच पड़ताल करवाई थी, कीमत कितनी है? उसने कहा जी कि मैंने तो बिल्कुल नहीं करवाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुकदमा गवाह के बयान ने हवा में उड़ा दिया। एक और साजिश हो रही है जिसके बारे में FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए कि वज़ीर दाखिला के नीचे और वज़ीर दाखिला जो शहबाज शरीफ के नीचे है, शहबाज शरीफ है वो नवाज शरीफ के नीचे है, जो नवाज शरीफ है उसके ऊपर मरियम नवाज है, और जो अब मरियम नवाज है उसके ऊपर यहाँ से कतर से शुरू होते हैं जो वो उनके दौरे हैं, वो सारी दुनिया में जा रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को तना किया जाए, लेकिन वो सारे नाकाम हो गए। अब एक नया उन्होंने मंसूबा बनाया है कि कोई तरीका निकाल के इमरान खान की गिरफ्तारी की जाए, और गिरफ्तारी के लिए आज उनके पास इक़्तिदार की, जब भी आप सुन रहे होंगे तो 18 दिन उनके इक़्तिदार के जो है वो बाकी रह गए। तो ये 12 अगले महीने के और 6 आज 24 तारीख है, 12, 6, 18, 30 का ये महीना है। वो हमने बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, फरवरी के हैं 28, बाकी सब के 1 और 30। तो ये जो 18 दिन है ये वो तो आखिरी दिन तो आप निकाल दीजिए, वैसे आज का दिन तो गुजर गया, वैसे तो 17 दिन प्रैक्टिकली हैं। इन 17 दिनों के या 18 दिनों के अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि इमरान खान को ना कोई साइफर के मुकदमे में गिरफ्तारी का मंसूबा, और हमारे पास बड़ी पक्की इतलात हैं। और एक FIA ने एक झूठी क्लेम किया है कि हमने जो इंक्वायरी थी वो हमने मुकम्मल कर ली है, और इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मुल्ज़मान को दे दी गई है। इमरान खान के किसी ना वकील को पहुंची है और ना उनके पास पहुंची है। ये भी गलत बयानी है या गलत फहमी है। दूसरा जो इसका पोर्शन है गिरफ्तारी के मंसूबे का, वो उसका मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, आसान मैं कर रहा हूँ इनको। पहली चीज़ तो ये है कि जो साइफर है उसको रिकॉर्ड के ऊपर है वो, और ये ज़रा देखिएगा, एक ने कहा कि साइफर चोरी हो गया, ये PDM है, ये हुकूमत है, ये नून है, और दूसरा कहता है कि साइफर चोरी नहीं हुआ। नहीं, साइफर गायब होने की बात नहीं है। साइफर जो है वो वज़ारत खारजा में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि चोरी वाला हिस्सा इसका ख़त्म हो गया। दूसरा ये कि लहराया इमरान खान ने साइफर को वहाँ अपने एक जलसे में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिका की तरफ से जो उनको धमकी आमेज़ खत आया था साइफर, वो उन्होंने हाथी चौक रावलपिंडी में लहरा दिया था जलसे में, और उनके खिलाफ कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज करके और ख़रीदे हुए जजों के ज़रिए उनको अदालत के ज़रिए कत्ल तो कर दिया गया, लेकिन इस साइफर का मुकदमा उनके खिलाफ चूँकि नहीं बनता था इसलिए वो नहीं बनाया जा सका। साथ ही ये बात इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा याद रखिएगा कि जो साइफर है उसके बारे में 5 तरह के रिकॉर्ड्स हैं जो उनको देने आए, कि डोनाल्ड ब्लू ने वहाँ से क्या कहा, और जो पहला हिस्सा उसका, दूसरा हमारे जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के न्यूयॉर्क में, असद मजीद, उनका क्या मौक़िफ़ है? वो तो कहते हैं ये सच है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए बैरूनी मुल्क ने कोशिश की थी। अब इसका तीसरा हिस्सा ये है कि वो मीटिंग जो NSC की थी जिसमें जनरल बाजवा भी मौजूद थे, उस मीटिंग में सब ने मुत्तफ़िका तौर पे कहा था, और तकरीर मौजूद है एक कि जी ये बड़ी ज़्यादती हुई है। वो तकरीर ज़रा कंपैरिजन देख लीजिएगा, वो मैं आपके सामने अभी रखने लगा हूँ। तो ये तो इदारे तो इसको सारे पाकिस्तान के एग्जेक्टिव हो या इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने तो माना हुआ है कि ये बिल्कुल सच है।
تو پھر اس کو اگلی بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اس کو کیبنٹ نے ڈی سائفر کیا تھا. کیبنٹ یا ساری ملزم ہوگی اور یا کوئی بھی ملزم نہیں ہوگا, اور کیبنٹ سے ڈی سائفر کروانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ متعلقہ سیکریٹری تھا. ایک سیکریٹری نہیں تھا بلکہ 3 سیکریٹری تھے. میں کسی کا نام لے کے اس کو پسوانا نہیں چاہتا, لیکن 3 سیکریٹری, یہ کورٹ کی باتیں ہیں ساری ریکارڈ. ان میں سے عمران خان کو ابھی تک کوئی ریکارڈ پرووائڈ نہیں کیا گیا اور کہتے ہیں کہ ہم نے انکوائری مکمل کر لی ہے. یہ ایک خوفناک منصوبہ ہے. اچھا, ہم نے ایک ہیش ٹیگ ہے, اس میں سے میری ٹیم نے ابھی جھوٹ پکڑا ہے ایک نون کا جو پی ڈی ایم کی لیڈ گورنمنٹ پارٹی ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے 3 دفعہ نواز شریف, 1 دفعہ شہباز شریف, اب اس کا سمدھی, پھر کوئی گھر جوائی ٹائپ, یہ سارے وزیر اعظم رہنے چاہیے. اس ملک کی تقدیر میں یہی لکھے ہوئے لوگ ہیں. گلے سڑے بدبودار نظام کے قصہ پارینہ کردار, ان کو بار بار گھسیٹ کے اوپر لایا جاتا ہے. لیکن جھوٹ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھروں کا جھوٹ عمران خان کا. میرے پاس ایک سچا ثبوت ہے, اور سچا ثبوت کہاں سے ہے؟ یہ کوئی ہم نے بیلجیم سے نہیں ڈھونڈا اور یہ مے فیئر سے ثبوت ہم نے نہیں مانگا, بلکہ یہ ثبوت ہے, آپ دیکھ لیجئے گا ذرا, اسلام آباد کے اندر جو گھر بن رہے تھے, اور اسلام آباد کے اندر یہ ایک جگہ گھر نہیں بن رہے تھے, ان پہ سی ڈی اے سے قبضہ کروایا پی ڈی ایم حکومت نے. اب ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اربوں روپے کے یہ گھر تھے, لوگوں کو الاٹمنٹ ہوئی ہے. یہ کسی طریقے سے اس میں اپنے بندے جاتے جاتے 17-18 دنوں میں یہ گھسائیں گے. اور پھر یہ جو تھے یہ ایسٹرن اسلام آباد میں بنے ہوئے ہیں. جو صدرن اسلام آباد میں جو پروجیکٹ ہے وہ چونکہ میرے گاؤں کے رستے میں آتا ہے, اس لیے اس کو میں گزر کے جاتا ہوں. جو دیکھنا چاہتے ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جب گلبرگ گرین سے نکل کے جاپان روڈ کی طرف جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ کے اوپر اور لیفٹ سائڈ کے اوپر اسی طرح کی کالونی. یہ عمران خان نے یہ جو دکھا رہے ہیں, ان کی حکومت 75 سال رہی ہے, اور جو 3.5 سال کے لیے آیا تھا اس نے یہ گھر بنا کے, اور ان گھروں میں ہزاروں افراد صرف ایک منصوبے میں رہ سکتے ہیں. اور یہ 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ وہ ہے جو خواب پورا ہوگا. عمران آ رہا ہے, 50 لاکھ گھر لا رہا ہے انشاءاللہ. اور استحکام بھی عمران کے بغیر کسی صورت میں نہیں آ سکتا. کل میں آپ کو 2 چیف جسٹسز کا موازنہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کل پھر بات کریں گے. پاکستان پائندہ باد.